جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہمارا آج کا ٹاپک جدوجہد اور آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں. تو جدوجہد سے کوشش سے مجھے اقبال نے بہت، علامہ محمد اقبال جو کہ ہمارے بہت ہی مایہ ناز اور بہت ہی قابل قدر شاعر تھے، انہوں نے ان کی ایک نظم جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے ہم کال لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کو. علی بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جناب علیہ السلام، خوش آمدید. آج شہادت ہے امام نقوی کی، امام علی نقوی علیہ السلام کی. امام علی نقوی علیہ السلام. جی تو ان کا ایک قول سب سے پہلے میں پڑھوں گا. وہ کہتے ہیں جو شخص خدا کی طرف واضح دلیل رکھتا ہو، جو شخص خدا کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو، وہ دنیا کے ہر مصائب کو آسان سمجھتا ہے، چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں. بے شک بے شک، بہت تو یہ ہمارے ان کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں. ذیشان علی صاحب جو ڈاکومنٹری پیش کرتے ہیں، بنا کے بھیجتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا ان کا انداز بیان بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے. تو آپ کا ٹاپک ہے جدوجہد. تو جدوجہد کے اوپر سب سے پہلے میں کہوں گا، ایک پروفیسر رفیق احمد اختر صاحب ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں وہ آ چکے ہیں. وہ پروفیسر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب آپ اتنے بڑے پروفیسر ہیں، اسکالر بھی ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں، تو جب آپ لکھتے ہیں تو ہمیں نہیں سمجھ لگتی یہ کیا لیتے. تو وہ پتہ کیا کہتے تھے یار پتہ کیا ہے، میری ہینڈ رائٹنگ کیوں خراب ہے یا میرے اسپیلنگ کیوں غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرا دماغ تیز چلتا ہے، ہاتھ سلو چلتا ہے. تو اسی لیے جدوجہد جو تھا نا وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا تھا. میں بھی اس کے جو اگر کنٹرول روم سے تھوڑے سے اسپیلنگ ٹھیک آ JIDO/JEHED جدوجہد. تو انشاءاللہ تو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر انگلش میں بھی لکھ دیں بیسکلی وہ عربی انڈیور بھی لکھ دیں گے، وہ جو یہاں کے جو بچے ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے گا. اینی وے تو آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے، جدوجہد. ماشاءاللہ جدوجہد ہی کی ہے ہم نے. تو ماشاءاللہ یہ اپنا آج میرے خیال سے کوئی چند ہزار پاؤنڈ ہی باقی رہ گئے ہیں کہ جو ہمارے جو نا ایبسٹینس جو ہے نا وہ پورے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ جنہوں نے بھی کنٹریبیوشن کی ہے وہ انہوں نے بڑا اچھا کار ثواب میں حصہ لیا ہے. رب تعالیٰ ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری آسان کریں اور اس کو دوبارہ مشکلات سے اس کو نہ آنے دیں. تو جدوجہد علی بھائی ہر جگہ پہ ہے. ہم اپنے پاکستان کی طرف نظر دوڑا لیں. پاکستان کی طرف جب ہم دیکھیں گے تو اس کی جدوجہد پہ دیکھیں گے. لیکن جدوجہد دیکھنے کا ایک نقطہ میں بیان کرتا ہوں جو میرے ڈیڈی نے بھی مجھے بتایا تھا. وہ کہتے تھے کہ دیکھو جدوجہد کے اوپر ہوتا کیا ہے، ہم سمندر کو دیکھتے ہیں، دریا کو بھول جاتے ہیں. جب دریا کو دیکھتے ہیں چشمے کو بھول جاتے ہیں. اگر چشمے کو دیکھتے ہیں تو جھرنا. تو جو جھرنے ہوتے ہیں نا، سر چشمہ جو ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح پاکستان کی جو ہم جدوجہد ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے اندر ہمیں کو علامہ اقبال ملیں گے، قائد اعظم محمد علی جناح ملیں گے، بڑے بڑے نام ملیں گے. لیکن اگر اس کی کنٹینیوس لڑی سے لڑی ملائیں گے، پھر ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، اسی جدوجہد میں ہمیں کیا کہتے ہیں، مولوی میر حسین صاحب ملیں گے جو علامہ اقبال کے استاد تھے، فیض احمد فیض صاحب کے استاد تھے. پھر اس کے بعد مرزا اسد اللہ بیگ خان جو تھے، وہاں تک ہم کو جانا پڑے گا. پھر ہم کو جانا پڑے گا غالب کے پاس جانا پڑے گا. تو یہ کتنی لمبی جدوجہد ہے کہ جس کے بعد یہ شکل ملی پاکستان، یہ جو پاکستان کا جو اس کی جدوجہد کے اوپر. تو کوئی بھی قومیں، کوئی بھی دنیا کی جو اپنا لوگ ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں جب تک جدوجہد نہ کریں. تو جدوجہد ہے انسان کا، یہ ایمان کا حصہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے بچے، جو آج کی نسل جو ہے، نئی نسل ہے، اس کو تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا بار بار، وہ شاید میری بات کا کبھی کبھی برا مناظر. میں کہتے ہیں کہ ہم منقبت کے اوپر بہت زور دیتے ہیں، اپنا نعت شریف کے اوپر بہت زور دیتے ہیں اور بہت ہیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، میں بھی اس کو پڑھتا رہتا ہوں. لیکن اصل جو مسئلہ جو ہے نا وہ آگے کا ہے. جو مرزا اپنا کیا کہتے ہیں اسد اللہ بیگ صاحب نے کہا تھا اور غالب صاحب نے کہا تھا کہ اس کے اوپر بچوں کو سائنس کی طرف لے کے آؤ. جب تک ہم کریٹیو اور انوینشن کی طرف نہیں جائیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ابھی میری بہن سویٹ کا ذکر کر رہی تھی، سویٹ ڈش کا، اور یقین جانیے کہ میں نے سویٹ ڈش ہے وہ بھنڈیوں کا ذکر کیا، لیکن اسی کے اندر میرے یاد آ گیا کہ وہ سویٹ ڈش ہے. میں نے علی بھائی وہ سویٹ ڈش بنائی ہے
اور اتنی آسان ہے اور آپ کو دنیا میں وہ نہیں ملے گی, کہیں نہیں ملے گی. بوڑھے ہوں, بچے ہوں, شوگر کا مریض ہو, کوئی بھی ہو, گھر میں مہمان آتا ہے اور سب سے پہلے چائے کے ساتھ اس کو اگر پیش کیا جائے, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ میری سویٹ ٹی وی کے اوپر آ گئی تو وہ رائل فیملی والے وہ اس کو لے جائیں گے, یا رائل سویٹ والے جو لے جائیں گے. ماشاءاللہ وہ میں نے کیا ہے, لیکن وہ بچوں کو یہ چاکلیٹ سویٹ سے اسے ہٹانا ہے. بہت دیر میں ہوتا تھا کہ یا اللہ یہ بچے چاکلیٹ کیوں نہیں چھوڑتے, یہ ان کے دانت خراب ہوئے تھے. لیکن الحمدللہ میں نے اس کو ایک سویٹ تیار کی ہے, میں اپنی بہن کو دوں گا, وہ اپنے گھر میں بھی بنائیں اور ٹی وی پہ بھی دکھائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ آگے کی طرف چلے. تو جو نوجوان نسل ہے جو ہمارے ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, اگر انوینشن کی طرف نہیں گئے انوینشن کی طرف, تو آنے والی بھی صدی جو ہے نا وہ ہمارے مسلمانوں کی نہیں ہوگی. ایران کے اوپر میں بہت خوش ہوں, ایران کے اوپر میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں کے کالج یونیورسٹی ہیں, وہ انوینشن کی طرف انوینشن کرتے جا رہے ہیں, وہ تجربات کرتے جا رہے ہیں. تو الحمدللہ ان کی کاپی کرنی چاہیے, اور ان کے جو ایران کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا انٹرنیشنل جو ہے نا وہ اپنا پلیٹ فارم بنائیں, جہاں کے جتنی بھی مسلم امہ کے جو وہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے انوینشن کی طرف لے کے جائیں. اور زیادہ سے زیادہ ٹی وی کے اوپر, ہمارا یہ جو ہدایت ٹی وی ہے اس کے اوپر ان کو ٹائم دے. اگر وہ منقبت پڑھتے ہیں یا نعت شریف پڑھتے ہیں, وہ 1 گھنٹہ لیتے ہیں, تو انوینشن کی طرف اگر 5 منٹ بھی دے دینا تو یقین جانیے کہ ہم کہیں کے کہیں چلے جائیں گے. تو جد و جہد نہیں چھوڑنی, جو کچھ مرضی ہے دنیا چاہے آپ کو برا بھلا نکما کھٹو کہتا رہے, لیکن آپ نے جد و جہد نہیں چھوڑنی. جد و جہد جس دن چھوڑ دی اس دن آپ ایون تو یہاں کے جو ڈسیبل اسپیشل پیپل وہ بھی کام کرتے ہیں, آپ اس سے بھی بدتر ہو جائیں گے کہ اگر انوینشن چھوڑ دی تو. تو رب تعالیٰ ہم کو اس جد و جہد کے ٹاپک کے اوپر توفیق دے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی مہربانی میری بہن. تو جاتے جاتے لاسٹ بات کروں گا, جو بھنڈیاں ہیں, بھنڈیوں کو اگر اچھے طریقے سے پکانا ہونا تو نان سٹک فرائی پان کے اندر صرف اونلی بھنڈیوں کو اور تھوڑا سا اونین ڈال کے اس کو فرائی نہیں کرنا, اس کے اندر آئل نہیں ڈالنا, اس کے اندر اس کو تھوڑا سا کریں گے, اس کی جو لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اس کے اندر چاہے 1 کلو پانی بھی ڈال دیں گے, وہ بھنڈی کبھی بھی جو نا وہ نہیں بیٹھے گی, وہ کھڑی کی کھڑی رہے گی. آپ کو بہت مزہ آئے گا. تھینک یو ویری مچ میری بھائی ٹائم دینے کا. علی بھائی آپ کو, اور آپ کی جو جیکٹ پہنی ہے یقین جانیے میں آج ہی جا کے بائی کروں گا, کیونکہ یہ میری فیوریٹ جیکٹ ہے. میں جیکٹ کا چھوٹی سی بات کر دوں, میں اس کو بائی کرنے کے لیے گیا علی بھائی, تو وہاں پہ پرائس لگی تھی 40 پاؤنڈ. میں گھر آیا, پیسے لے کے گیا, جب میں پیسے لے کے گیا تو وہاں پہ جب میں پہنچا تو یقین جانیے میں نے پرائس دیکھا تو وہاں پہ تھی 440 پاؤنڈ. میں وہیں پہ چھوڑ کے واپس آ گیا. تو مجھے آپ اس کی پرائس بتا دے رہا کہ آپ نے یہ کتنے کی لی تھی. میری بہت خواہش ہے کہ میں بائی کروں. اب دوبارہ جائیں, علی بھائی ٹائم دینے کا, مل جائے گی آپ کو. بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. دیکھیے ڈفرینٹ جو ہے وہ مطلب مختلف کالرز آتے ہیں, مختلف چیزیں جو انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوتا ہے, کیونکہ کسی بھی ایک ٹاپک کے بہت سارے جو ہے وہ اینگلز ہوتے ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. کیونکہ خدا نے انسانی ذہن کو بنائے ایسے ہیں, ہر انسان کا ذہن دوسرے انسان سے مختلف ہے, اور وہ اس کو اپنے حساب سے دیکھتا ہے, اور وہ بڑا مطلب پرلطف ہوتا ہے جب آپ ایک چیز کے اوپر ڈفرینٹ ڈائریکشن سے اس کے اوپر رائے سنتے ہیں. اور یہی اس پہ بہت دلچسپی اور مزہ آتا ہے کہ سب اپنے جو مختلف افراد ہیں وہ مختلف قسم کی جو آپ کو رائے اور جن کے ایسے پہلو اجاگر کر دیتے ہیں جن کے بارے میں شاید ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. کیونکہ آپ ہر انسان اپنے ایک ذہن سے سوچتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ اتنا ہی ہے, جتنا میں سوچا ہوں اتنا ہی ہے, محدود ہے. مگر چونکہ خدا نے اتنے, یہی تو اس کا مطلب فن ہے کہ اس کی خدائی یہیں تو نظر آتی ہے. کیونکہ ایک نے کسی نے آگے مولا علی سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں دیکھا ہے, بغیر دیکھے تو میں سجدہ نہیں کرتا. تو کہا رہے آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ خدا تو نظر نہیں آتا. کہا ہاں میں نے اس کو اس کی نشانیوں میں دیکھا ہے. تو خدا کی نشانیاں ہیں, وہ اپنی نشانیوں میں نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں اس نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ پیدا کر دیے, اور ہر انسان کا ذہن دوسرے سے جدا, اس کی سوچ دوسرے سے جدا, اس کے ذہن میں ڈیفرنٹ آئیڈیا. تو اب اسی کے اوپر اگر ہم بحیثیت پوری قوم مل کر, چاہے وہ پاکستانی ملت ہو, چاہے وہ اور قومیں ہوں, چاہے وہ مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ ہو, اگر جد و جہد کرتے, سائنسی میدان میں بھی قدم رکھتے, علمی میدان میں بھی قدم رکھتے, یہ دہشت گردی نہ کرتے, اور اس طرف جد و جہد کرتے جس طرف ہمیں ائمہ نے راغب کیا تھا, ہم جس کے لیے رسول آئے, کوشش کے لیے بھی تو صحیح راستہ ہونا ضروری ہے. صحیح راستہ
انہوں نے بھی کوشش کی، دہشت گردی میں کوشش کی، بارودی جیکٹس بنانے میں کوشش کی، خود کا حملے میں وہ ملی تو اس سے کیا ملی؟ ذلت ملی، ندامت ملی، بیڑا غرق کیا، پوری امت کے اوپر جو ہے وہ کالک ملی۔ اگر اچھی سمت میں کوشش کریں گے، اچھی اس میں جہد کریں گے، نئی ایجادات کی طرف جائیں گے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جائیں گے، علوم فقہ کو، قرآنی علوم کو، قرآن کے اندر ہر چیز کا اشارہ موجود ہے، ہر چیز کا، پوری دنیا بھر کی تمام علوم کو اس میں ذخیرہ کر دیا گیا۔ اگر ان کو کھولتے، اس کے اندر پیگیری کرتے، مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو باطن بہت گہرا ہے، بہت عمیق ہے، بہت گہرائی ہے اس کے اندر، کیونکہ ایک جگہ پر امام زین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک لوگ ختم ہو جائیں اور میرے ہاتھ میں صرف قرآن ہے، مجھے وحشت محسوس نہیں ہوگی۔ جو انسان اس سے مانوس ہو جائے، اس کو سمجھنا شروع کرے تو اس کی باتیں مطلب اس کا لطف الگ ہوتا ہے۔ تو کاش کہ ہم اپنی جد و جہد کا رخ موڑ کر اس دنگے فساد سے، ان جنگوں میں بڑی طاقتوں کے اعلی کار بن کے، ان کا اسلحے کے بڑے خریدار بن کر اپنے بھائیوں کے اوپر کرسٹل بموں کی، فاسفورس بموں کی بارش کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر اپنے تمام دولت کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر، بلکہ مسلمانوں کی خالی کیا، انسانیت کی پوری فلاح و بہبود پر لگاتے، تو جو نان مسلم ہیں وہ بھی آج مسلمان ہو رہے ہوتے، وہ بھی دیکھتے۔ آپ نے ان کو پیغام دیا کہ گردن کاٹنے والے، خنجر پھیرنے والے، پیچھے آیتیں لکھ کر ذبح کرنے والے، آپ نے قرآن کا کیا تعارف دیا ان کو؟ وہ کیوں پڑھیں گے قرآن؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کو ناحق ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو پیچھے قرآن کی آیت تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، لوگ قرآن ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں۔ تو بات ہے، تو یہی اصل میں اسلام دشمن ہے، جو چاہتے ہیں کہ اسلام کی یہ والی تصویر نظر آئے، اسلام کی آیت، قرآن کی آیت رکھ کر قرآن سے دشمنی جو کرتے ہیں۔ مگر وہ پروپیگنڈا نہیں چلے گا اگر اس کے مقابلے پر ہمارا میڈیا جس طرح ماشاءاللہ پوری دنیا میں جواب دے رہا ہے، اور جتنے بھی مختلف زبانوں میں چینلز ہیں آپ دیکھتے ہو سینہ سپر ہیں دشمن کی طاغوتی۔ نہیں رہ گئی جب یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی، کلیئر تقریباً ہو گئی ہے۔ انہوں نے تو اپنا کام کیا، ان کے میڈیا نے کیا، جھوٹی ویڈیوز بنا کے چلائیں، پیچھے جو ہے وہ اس پہ اوپر ڈیزرٹ دکھایا گیا اور وہ اسٹوڈیو کے اندر شوٹ کیا، وہاں پر دکھایا کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، مگر اس کے جواب میں جھوٹ زیادہ دیر تک چھپتا تو ہے نہیں رہتا اور واضح ہو جاتا ہے بہت جلدی لوگوں پر بھی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے، ایک آزمائش کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ساری حقیقت سامنے تو آنی ہی ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے اسی میڈیا سے، اسی چینل پر بیٹھ کر کئی ہزار مطلب میں کہوں کہ کتنی دسیوں جو ہے وہ سینکڑوں پکچرز اور ویڈیوز، چھوٹے شارٹ کلپس چلائے اور لوگوں کو ان کا چہرہ دکھایا ہے۔ تو اس پروپیگنڈے کا جواب تھا نہ کہ شر پھیلانے کی نیت ہے، بلکہ دفع شر کے لیے جو ہے وہ رد فتنہ کے لیے، فتنے کے سامنے آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو کرتے ہیں اس کے جواب دو گے نہیں تم فتنہ کر رہے ہو، اصل دین اور حق یہ ہے۔ یہ بھی دکھائیں کوئی محمد و آل محمد کا ماننے والا خودکش حملہ آور ہے، کوئی دکھائیں کہ محمد و آل محمد کے چاہنے والے نے کوئی خودکش حملہ کرنے سے پہلے پکڑا گیا، کوئی دہشت گرد دکھائیں جو کسی کا گلا کاٹتے ہوئے پکڑا گیا۔ تو یہ محمد و آل محمد کی تعلیمات تھی، اس کے لیے انبیاء مابعوث ہوتے چلے آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو آگے بڑھایا، پھر ائمہ کے ہاتھ میں اس کو دیا، ان کی تمام سیاسی جد و جہد پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ تمام چیزیں اگر اس راہ کو، اس پاتھ کو ہم لیتے، اس ڈائریکشن کو لیتے تو آج ہماری جو ملت تھی وہ کہیں سے کہیں ہوتی۔ اگر چند ملکوں نے اس کے بعد کوشش کی، آپ دیکھا پوری دنیا نے مل کے پابندیاں لگائیں، مگر انہوں نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھا اور آپ نے دیکھا وہ ایک قوت بن کے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ابھرے۔ اور اب کچھ وہ دن دور نہیں، اگر پابندیاں مکمل ختم ہو جاتی ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب دنیا جو ہے وہ پہلے مسلمان سائنسدان دیکھے گی ایران سے۔ تو چونکہ انہوں نے ان کو آئسولیٹڈ کر کے رکھا، ان کا گلا گھوٹ رکھنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے جد و جہد کی الہی راستے میں، انہوں نے جد و جہد کی ائمہ کے راستے میں، انہوں نے جد و جہد کی سیرت انبیاء کے راستے میں، اور اپنی منزل کو آشکار تو کر دیا، پا بھی وہ انشاءاللہ بالکل لیں گے اور پا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہر روز ایک نئی ایجادات کے ساتھ وہ زمین پہ سامنے آتے ہیں۔ اگر ان کے پاس اتنی قوت نہ ہوتی یہ ان کو صفحہ ہستی سے دشمن جو ہے محو کر دیتا، مگر آپ نے دیکھا کہ جو اپنے راستے کو الہی راستہ منتخب کرتا ہے، جو ائمہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، مشکلات ضرور آتی ہیں
مگر وہ مشکلات اس کو روک نہیں سکتی، اور اس کو زندگی میں دنیا میں عزت اور وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج ایران کو عزت و وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ محمد آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ عزت و وقار کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ وہ ان کے یہاں سے نئی دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، نئی ذبح کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم تمام فرقہ اسلامیہ کو، تمام امت مسلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ سیرت محمد آل محمد کو پڑھیں، اس کا مطالعہ فرمائیں، اور عملی جد و جہد، عملی میدان میں آئیں۔ آپ دیکھیں آپ کے اوپر سے یہ جو ذلت اور رسوائی نے آپ کے جو دامنگیر ہو گئی ہے، یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی، اور شرف سے، عزت و کرامت اور شرف سے یہ جو آپ کا ماحول ہے، یہ جو آپ کا ٹائم چل رہا ہے ذلت کا، یہ بدل جائے گا۔ بالکل بالکل، اس میں آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی۔ دیکھیں اوور نائٹ تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، یہ سال ہر سال کی محنت ہوتی ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی چیز میں۔ دیکھیں سائنسدان جب چیزیں جو نئی دریافت کرتے ہیں، نئی دوائیوں بناتے ہیں، بیماریوں کے نئے کیورز دریافت کرتے ہیں، ان کو ایک مدت لگتی ہے، ریسرچ کرتے ہیں، اپنی پوری کی پوری ایفرٹ اس میں ڈالتے ہیں۔ یہ بھی ایک جو ہے نیک کام ہے، جس کو صدقہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے یقیناً کہ انسانیت کی صحت کے لیے، جو انسانیت کو بیماریوں سے بچا، تکلیف سے نکالنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ چل کر وہاں تک پہنچتے ہیں۔ بھئی دیکھیں ہم نے ایک ملک کا ذکر کیا نا، 58 کنٹریز ہیں، بالکل سارے مل کر اگر سیرت ائمہ کو فالو کرتے، اس پر چلتے، تو دشمن کتنوں کو روک لیتا، صحیح، سب جگہ سے یہ چیز پھوٹتی، تمام جگہ سے چیز پھوٹتی، تو وہ نہیں قابو کر سکتے تھے۔ یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ وہاں دیکھیں ہماری کتنی سیٹس ہوتی ہیں، مگر کوئی حیثیت ہے؟ بے حیثیت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ووٹ بھی جا کے اس کے خلاف رہا ہے، تمام مسلمانوں کا ووٹ بھی کس کے خلاف جا رہا ہے؟ جو اسلام کے نام کو سربلند کرنا چاہتا ہے، جو نئی ایجادات دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے، جو جد و جہد کر رہا ہے ائمہ کے راستے میں، صحیح سیرت نبوی کے اوپر جو ہے ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ جد و جہد کر رہا ہے، اس کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں۔ کتنی شرم آور بات ہے۔ اگر اس چیز کی رخ بدل لیں اور اپنی جہد کا طریقہ بدل لیں اور پازیٹیو مینر میں اچھے راستے کے اوپر لگائیں، آپ دیکھیں کہ کہاں سے کہاں یہ ملت ہوگی، اور یہ دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب سارے مل کے ایک گروہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جب یہ سارے 58 کنٹریز ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح۔ مگر صرف مسئلہ کیا ہے کہ محمد آل محمد کا راستہ چھوڑ دیا، ان کی سیرت پہ عمل نہیں کیا، ان کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پورے 12 ائمہ کے نام لیں اور ان سے دیکھیں تو امت مسلمہ غافل ہے، ایسے خزانوں سے، علم کے خزانوں سے غافل ہے۔ جب صحیفہ سجادیہ پیش کی گئی، نہج البلاغہ پیش کی گئی، تو مفتی مصر نے کہا کہ اگر یہ مجھے نہ ملتی، تو میں نے جب اس کو پڑھا اور اسٹڈی کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا کا شکر ہے کہ مجھے اس خزانے کا پتہ چلا، اس کا علم ہوا، ورنہ میں اگر ایسے ہی مر جاتا تو میں ایک عظیم خزانے سے محروم ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا۔ تو اس کو کر دیا گیا کہ شیعہ کتاب، نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب، وہی مولا علی کے خطبات ہیں عالم انسانیت کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ علی ہمارے بھی ہیں، تو پھر آپ کی بھی کتاب ہے؟ نہیں، تو پھر اس کو سامنے رکھ کے بات کریں نا، اس پر بات تو ہو، تو پھر پتہ چلے کہ آپ کے مطلب سب کے ہیں، وہ خالی آپ کے بھی کیا پوری انسانیت سے گفتگو کی۔ قرآن انہوں نے کسی کو کسی مجمع کا مخاطب کر کے نہیں کہا، انہوں نے تمام انسانوں کے لیے جو حکمتیں ہیں وہ واضح کی ہیں، اور جو قرآن کو ہماری ناقص عقل جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، اس لیول تک کئی دفعہ نہیں پہنچ پاتی، وہ انہوں نے واضح کر دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس پہ تفرقے میں پڑھنا، اور یہی تو پستی کی علامت ہے، یعنی کہ کوشش کرنا وہ بھی نیچے کی طرف، پستی کی طرف جانے کے لیے، وہ جو ہے وہ آپ کو کوشش، وہ بھی آپ کی منزل تک پہنچے گی، لیکن آپ کی منزل جو ہے وہ بہت اذیت ناک ہوگی اور بہت تکلیف دہ ہوگی۔ کال شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن، بہت پیاری بات ہو رہی ہے، موسی بھی بہت خوبصورت باتیں پیش کرتے ہیں، ماشاءاللہ، ہمت دے، بہت پیاری باتیں کرتے ہیں۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ نہج البلاغہ کے متعلق، تو میری بہن یہ تو نہج البلاغہ ہے، جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے مولا کے وقت میں بھی نہیں مانا، اور ان کو بھی گلے میں رسیاں ڈال کے کھینچتے رہے، اور ان کے گھر میں بھی آگ جلاتے رہے، اور پھر وہ وقت یاد کرو جب رسول پاک خود کہتے ہیں من کن تو مولا بھاز علی مولا بازو اٹھا کے کہتے رہے، تو پھر نہ ماننے والوں نے وہ بھی نہ مانا۔ تو یہ تو ان نہ ماننے والوں کا ہے کہ انہوں نے نہ اس وقت مانا، نہ ان کی نسلوں نے آج مانا، نہ ان کی نسلیں قیامت تک مانیں گی۔ لیکن وہ یہ سب بھول جاتے ہیں
کہ اگر احد کے پہاڑ جتنی دولت بھی اگر اللہ کی راہ میں دے دو اور صفا مروہ کے درمیان بھاگتے بھاگتے مر جاؤ تو پھر بھی تمہیں جب تک تمہارے دل میں علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہے تو تم جنت کی بو بھی نہیں پا سکو گے. بے شک. تو یہ تو چیز آپ صاحب کے سامنے آیا. لیکن جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے اور جن کے دلوں پہ یہ تالے لگ چکے ہیں کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے مولا کائنات کو کسی صورت میں، آل محمد کو، وہ آج بھی آپ کے سامنے ہے. اور فرق صرف اتنا ہی ہے، صرف اتنا ہی فرق ہے کہ جو مولا کائنات کو مانتے ہیں وہ آج حسینی کہلاتے ہیں اور آج حسینیت کے نام پہ سر دینے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں. اور جنہوں نے ان کو نہیں مانا وہ آج بھی داعش اور آج بھی طالبان اور آج بھی القاعدہ کی شکل میں لوگوں کے گلے بھی کاٹ رہے ہیں اور اسلام کا نام بھی لے رہے ہیں اور کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کر کے سر بھی کاٹ رہے ہیں. بلکہ یہی نہیں، ظلم یہ ہے کہ ہماری اپنی مائیں بہنیں جو کلمہ گو ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے نیلام بھی کر رہے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال بھی کر رہے ہیں. اور اس کے پیچھے وہ لوگ بھی ہیں جو ان کو جہادی نکاح کے چکر میں ڈال کے فتوے دے کے دینی ان کی عزتوں کو پامال کروا بھی رہے ہیں اور پھر فتوے واپس بھی دے رہے ہیں. تو آج آپ یہ فیصلہ دیکھ لیں اور سوچ لیں کہ حسینیت کیا تھی اس وقت بھی، آج بھی، اور قیامت تک حسینیت کیا ہے. حسینیت یہ تھی کہ انہوں نے ماؤں بہنوں کے رشتوں کو دوبارہ قائم کیا، احترام دیا، ماؤں بہنوں کو چادریں دیں، ان کے پردے قائم کیے. اور یزیدیت اس وقت بھی وہ تھی کہ جو چادریں اتارتے چلے گئے اور امام کے رسول زادی 37 شہروں سے چادریں مانگتی گئی لیکن کسی نے یزید نے نہ دی. تو یہ فرق ہے آج بھی اور کل بھی. آج بھی اگر حسینیت کی طرف لوٹ جاؤ گے تو عزت بھی ملے گی، رشتوں کی پہچان بھی ملے گی، رشتوں کا پیار بھی ملے گا اور اس کے ساتھ آخرت بھی ملے گی. اور اگر حسینیت کو چھوڑ دیتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو ہم بھی ماننے والوں کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو پھر آپ کو وہاں پہ داعش بھی ملے گی، وہاں پہ القاعدہ بھی ملے گی اور وہاں پہ سر کاٹنے والے بھی مل جائیں گے اور عزتوں کو لوٹنے والے بھی مل جائیں گے. فاصلہ تو صرف تھوڑا سا ہی ہے، صرف ذہن کی ایک سوچ کا ہے. بدل جاؤ گے تو حسینیت کی طرف آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، نہیں بدلو گے تو پھر دوسری طرف دیکھ لو کیا حشر ہو رہا ہے. وہ تو اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کے اندر تو انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو پھر درندہ بننا ہے تو اس طرف آپ کے راستے ہیں. جو آج یمن میں بھی درندگی ہو رہی ہے اور یہ وہی درندے ہیں جنہوں نے داعش کو پروموٹ کیا، ان کو اسلحہ دیا، پیسہ دیا اور ان کو قتل و غارت پہ لا کے کھڑا کر دیا. اور ہم وہ ہیں جو آج بھی حسینیت کا ساتھ دیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ سوچ لو، وقت ہے. کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ میڈیا ہدایت ٹی وی نے آپ کے گھر پر یہ پیغام پہنچا دیا ہے، آپ کے ڈرائنگ روموں میں یہ پیغام پہنچایا ہے. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ جو ہدایت ٹی وی نے پیغام پہنچایا حسینیت کا آپ کے گھروں تک، اور تم لوگ اس سے انکار نہیں کر پاؤ گے. لیکن یہ بھی سوچ لو، اس میں بھی انکار نہیں کر پاؤ گے کہ اگر ہدایت ٹی وی کو مالی ضرورت پڑی ہے تو آپ لوگوں نے دی ہے، تو وہ بھی مولا کائنات جانتے ہیں اور وہ بھی آخر و زمان جانتے ہیں. اور نہیں دی اور لے کے بیٹھے رہے ہو تو پھر یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس ہدایت ٹی وی کو جس نے آپ کے لیے ڈرائنگ روموں تک حسینیت پہنچانے، محلے گلیوں میں حسینیت پہنچانے کی پوری کوشش کی اور آپ نے اس کو مالی مدد ہی نہ دے سکے. عملی تو دور کی بات ہے، عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے اور مالی مدد کرنا تو بہت آسان تھا. اگر وہ بھی نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ حسینیت آپ کے اندر کتنی ہے. یہ آپ کو سوچ لیں، ہدایت نے حسینیت آپ کے گھروں تک پہنچا دی ہے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ پروگرام کے جو ہے بالکل ختم ہونے کا لہجے آ جائیں، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اور جہاں سے ائمہ کی سیاسی جد و جہد کے اوپر گفتگو ہوئی. مولا علی علیہ السلام، مولا امیر المومنین ارواحنا الفدا مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں اور اشارہ دے رہے ہیں، تمام چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اس پانی کے اندر برق دیکھ رہا ہوں، اس سے پوری دنیا کو روشن کیا جا سکتا ہے. مولا بتا رہے ہیں، سائنسی ترقی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مولا میرے، اور مولا پوچھ رہے ہیں کہ پوچھ لو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، کہ تم مجھ سے پوچھو کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمانی راستے جانتا ہوں. تم مجھ سے پوچھو، سوال کرو، کیونکہ یہ شرف کسی کو ملا ہی نہیں مولا علی کے بعد کہ کوئی یہ کہے کہ مجھ سے جو چاہے پوچھ لو. کتنی
کیا بات ہے. آپ دیکھیں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے سر پہ بال کتنے ہیں. آپ دیکھیں مسلمانوں کی پستی, ذہنی پستی. مولا فرمایا اگر میں تجھے بتا بھی دوں تو کیسے گن کے تصدیق کرے گا. بیٹھ جا, آسمان میں جتنے تارے ہیں تیرے سر بالے, بیٹھ جاؤ. اس کو بٹھا دیا. اگر غور کیا جائے تو یہ کیا تھا؟ یہ شیطان کا نمائندہ تھا. کہ مولا علیہ السلام جو مسجد کوفہ کے اندر خطاب کر رہے ہیں تو وہاں پر چند سو یا چند ہزار لوگوں سے ہی بات تھوڑی ہو رہی ہے, قیامت تک کے لیے میسج جا رہا ہے. اس نے کھڑے ہو کر جو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی, اس نے قیامت تک کے لیے جانے والے میسج کو روکنا چاہا. شیطان کے نمائندے کی حیثیت سے وہ کھڑا ہوا, اس نے روکنا چاہا. چونکہ آپ نے دیکھا کہ کیا وہ ان لوگوں سے خطاب تھا؟ وہ لوگ تو اس وقت انتقال کر چکے اور دنیا سے چلے گئے, مگر وہ خطبات جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں محفوظ ہوئے, پھر جو ہے وہ کتابی شکل میں آئے, پھر اب انٹرنیٹ کے اوپر آ گئے, اور وہ اس طرح سے ہوتے ہوتے اس کا سفر جاری رہے گا. خطاب بیسکلی وہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے انسانیت سے تھا. تو ائمہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس زمانے کے نامناسب حالات میں جہلا کے درمیان رہتے ہوئے بھی مگر ان لوگوں کو میسج دے دیا جو آنے والی نسلوں کے اندر جو بڑے بڑے فلاسفہ اور سائنسدان پیدا ہونے, ان کو اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اشارے دیے جو کہ قیامت تک کے لیے جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ تعصب کی اینک اتاریں اور ائمہ علیہ السلام کی جو ہے وہ سیاسی اور تمام جد و جہد جو ہے زندگی اس کا مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ, اور اپنی جہد کو دہشت گردی سے موڑ کر پازیٹیو کاموں کی طرف لگائیں تو ہمیں جو ہے وہ دن رات دگنی اور رات چوگنی جو ہے وہ ترقی نصیب ہوگی, اور دنیا سے اس ہمارے اوپر جو ذلت کا اور اس کا توق ہمیں پہنایا گیا ہے اس سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی اور خوشبختی جو ہے وہ ہمارے قدم چومے گی. کوئی شک نہیں, بالکل. جی, اس اقبال کی نظم کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی. ہر چند کے ایجاد معنی ہے خدا داد, کوشش سے کہاں مرد ہنرمند ہے آزاد. خونے رگے معمار کی گرمی سے ہے تعمیر, میں خانہ حافظ ہو کہ بت خانہ بہزاد. بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا, روشن شرع تیسا سے ہے خانہ فرہاد. ایک باری پھر میں اپنے تمام جو بہن بھائی ہیں, تمام مسلمین و مسلمات جنہوں نے ہماری اس اپیل کا پازیٹیو رسپانس دیا, ان کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی. اور آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو مدد ہے یہ آپ پلیز جو ہے وہ جاری رکھیں. اس کے لیے جو ہے یہ آپ کا یقیناً آپ کی جو یہ مدد خالی نہیں جا رہی. ایک تو اس دنیا میں ایک یہ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے, صرف آپ کی وجہ سے, یہ آپ ہر مدد کرنے والا جو ہے وہ یہ سوچے کہ صرف آپ کی وجہ سے بہت ساری جو باتیں ہیں, جو اللہ کی باتیں ہیں, جو اللہ کے رسول اور اس کے اہل بیت کی باتیں ہیں, وہ ان دلوں تک پہنچ رہی ہیں جن دلوں تک وہ نہیں پہنچی تھیں. بہت سے دل بدل رہے ہیں, بہت سے انسان بدل رہے ہیں, بہت سے لوگ بدل رہے ہیں, وہ اللہ کے راستے پر چلنے لگے ہیں. تو کیا یہ سب سے بڑا آپ کے لیے انعام نہیں ہے؟ اور جو انعام جو آپ کو آخرت میں ملے گا وہ تو یقیناً ہماری جو انسانی عقل ہے وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتی. آپ سب کا ایک دفعہ دوبارہ شکریہ ادا کرتی ہوں, اور پلیز ہمارے اس ہدف کو کمپلیٹ کرنے میں ہماری مزید مدد کیجیے. اور اب آپ سے اجازت چاہیں گے, کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.